قرآن کی تفسیر اور اس کو سمجھنے کے حوالے سے۔ اس کورس کی بھی اگر آپ مجھ سے سوال کریں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے یا اس کورس کا آپ کو کرنے کو کیا فائدہ ہے، یعنی یہ سبجیکٹ بالخصوص قرآن کے حوالے سے، تو اس پر ایمفسائز کرنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دوں گا، اور اس مثال کو آپ غور سے سنیں۔ فرض کریں کہ ایک بیٹا اپنی ماں کو ایک چیک تیار کر کے دیتا ہے، اس چیک کے اندر بہت ہیوی اماؤنٹ ہے، بہت بڑی کیش کی رقم اس چیک میں لکھ کر سائن کر کے اپنی ماں کو بھیج دیتا ہے۔ ماں اس سے دور رہتی ہے تو کسی نہ کسی طرح وہ چیک ماں تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اب کیونکہ ماں بوڑھی ہے اور اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے تو ماں بیچاری کو نہیں پتہ کہ یہ چیک کیا ہے۔ اب ماں کیا کرتی ہے، ماں کو صرف اتنا پتہ ہے کہ یہ چیک میرے بیٹے کی طرف سے آیا ہے، یہ ایک کاغذ ہے جو میرے بیٹے نے میرے لیے بھیجا ہے، لیکن ماں کو کچھ بھی نہیں پتہ کہ یہ چیک کس کو کہتے ہیں، اس کے اندر پیسے ہیں، اگر کیش وڈرا کرنا ہے کیسے کرنا ہے، بلکہ اس کے اندر کیش ہے یہ بھی اس کو نہیں پتہ، اس ماں کو۔ اب وہ ماں کیا کرتی ہے، اس کو ایک شیلف پہ رکھ دیتی ہے چیک کو، ڈیلی صبح اٹھتی ہے، اس چیک کو چومتی ہے، اس کو فریم کر کے رکھتی ہے، مٹی آ جائے تو ہلکا پھلکا اس کو صاف بھی کر دیتی ہے، اس خوشی سے کہ میرے بیٹے نے میرے لیے کچھ بھیجا ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے اور ماں کے گھر میں جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ کم ہوتی جاتی ہیں۔ بیٹے نے اس مقصد سے بھیجا ہوتا ہے کہ ماں کو جب ضرورت ہوگی تو وہ چیک کو استعمال کرے گی، لیکن ماں بیچاری کو پتہ ہی نہیں۔ وقت ایسا آتا ہے کہ کھانا ختم ہو گیا، پھر اور وقت گزرتا ہے، ماں بیمار ہو جاتی ہے، بیماری کے لیے اب ماں کو علاج کروانا ہے، ماں یہ سمجھتی ہے میرے پاس کوئی پیسے نہیں تو علاج بھی نہیں کرواتی، اور پھر ایسا ایک وقت آتا ہے کہ وہ ماں مر جاتی ہے اور دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ اب لوگ جب اس ماں کو دفنانے کے لیے، اس کی تدفین کے لیے تیاریاں شروع کرتے ہیں، اس ماں کا سامان دیکھتے ہیں، اس بوڑھی ماں کا، تو اچانک سے کیا دیکھتے ہیں کہ یہ چیک اس ماں کے پاس تھا۔ لوگ ایک دم حیران کہ اس کے پاس چیک تھا اور وہ بھی اتنی ہیوی اماؤنٹ، اتنی زیادہ اماؤنٹ، یعنی اس ماں کو جس جس چیز کی ضرورت تھی اس چیک میں اس کا حل تھا۔ اس کو کھانے کی ضرورت تھی، چیک میں اس کے لیے پیسے ہیں، اس کو علاج کے لیے پیسے چاہیے، یہ چیک استعمال کرے گی تو اپنا علاج بھی کروا سکتی ہے۔ لیکن کیونکہ اس بوڑھی ماں کو نہ پتہ تھا، نہ اس نے کسی سے پوچھا، تو لوگوں نے بالآخر بہت دکھ کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ کیا کہا کہ کاش کہ یہ ماں جان لیتی کہ اس چیک میں کیا ہے، اور اگر اس کو نہیں پتہ تو کاش ہی ہم سے پوچھ لی تھی کہ اس میں کیا ہے، ہم اس کو بتا دیتے۔ لیکن بوڑھی ماں نے نہیں پوچھا، پڑھی لکھی نہیں تھی، اسی طرح فوت ہو جاتی ہے اور لوگ افسوس کرتے رہتے ہیں۔ اب اس مثال میں یہ بوڑھی ماں جو ہے، جو اس کا کردار چیک کے ساتھ ہے، بہت ہی افسوس کے ساتھ ہمارا کردار وہی قرآن کے ساتھ ہوتا ہے کہ پہلی بات بوڑھی ماں کو پتہ ہی نہیں چیک کے اندر کیا ہے، ہمیں بھی پتہ ہی نہیں کہ قرآن کے اندر کیا کچھ ہے۔ اس بوڑھی ماں کا ایک ایک مسئلے کا حل، کھانے کے حوالے سے علاج تک لے کر ایک ایک مسئلے کا حل اس چیک میں تھا۔ ہماری پوری زندگی کا حل جو ہے اللہ نے قرآن میں ڈال دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ وہ بوڑھی ماں کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، کاش کہ ہم سے پوچھ لیتی، ہم اس کو بتاتے کیا ہے۔ قرآن کے حوالے سے بھی ہمارا یہی تعلق ہے کہ ہم کسی سے پوچھتے ہی نہیں کہ قرآن میں کیا ہے۔ آخر ہم جانیں قرآن میں اللہ نے ہمارے لیے پیغام کیا بھیجا ہے۔ جس طرح بوڑھی ماں کو اتنا پتہ ہے کہ میرے پیارے بیٹے نے میرے لیے بھیجا ہے، ہمیں بس اس حد تک پتہ ہے کہ ہمارے پیارے رب نے ہمارے لیے قرآن بھیجا ہے۔ ہم اس کو الماری پہ رکھ دیتے ہیں، اس کو صاف کر کے رکھتے ہیں، بہت چومتے بھی ہیں اس کو، اور ایسی ایسی چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جن کا کوئی مقصد ہی نہیں، لیکن جو اصل مقصد ہے اس سے ہم بالکل اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ تو جب ہمارا کردار قرآن کے ساتھ افسوس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو پھر دنیا سے جانے کے بعد سوائے دکھ اور افسوس کے اور کچھ نہیں بچتا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ میرا اور آپ کا کردار قرآن کے ساتھ ایسا بالکل نہ ہو کہ کل جب ہم اس دنیا سے جائیں تو لوگ یہ نہ کہیں یا ہم خود اپنے بارے میں یہ نہ کہیں کاش ہمیں پتہ ہوتا، بلکہ ہم تو ان لوگوں میں سے بنیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ان لوگوں میں سے بنیں کہ جب ہم قبر میں جائیں اور فرشتے ہم سے سوال کریں تو ہم اس سوال کا جواب بھی دیں، اور اس لیے دیں کیونکہ ہم نے دنیا میں قرآن کو بھی پڑھا، قرآن کو سمجھا بھی، اور اس پر عمل بھی کیا، اور لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتایا۔ تو اسی لیے ہماری زندگی کا ہر ایک ایک مسئلے کا حل اور نجات کا جو اصل ذریعہ ہے وہ قرآن ہے، اور اگر ہمیں نہیں پتہ تو ہمارے اوپر ضروری بنتا ہے کہ ہم کسی سے جا کے سیکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کے اندر ہمارے لیے کیا کچھ تعلیمات ہیں۔ تو یہ فائدہ ہے مجھے اور آپ کو قرآن سے اپنا تعلق قائم کرنے اس پر۔